بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق جميع الخلائق، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسولنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وعلى آله وأصحابه الذين شهدوا الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الانسان ما لم يعلم رب زدنی علما. حضرات گرامی، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و احسان سے سورہ حاقہ کا بیان مکمل کر کے ایک نئی سورت کا آغاز کر رہے ہیں. اس کا نام ہے سورہ معارج. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے مضامین کو بھی مربوط اور منسلک فرمایا ہے سورہ حاقہ کے ساتھ، جو ابھی گزشتہ دنوں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی تھی. آخر میں آپ یہ مضمون سن رہے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آدھی آیت یا ایک آیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف نسبت کر دیتے تو ہم تو ان کا دانا ہاتھ پکڑ کر شہرک کو کاٹ دیتے. بعض لوگوں نے مسلمانوں اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد نبوت اور رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا، ظاہر ہے کہ وہ آپ کے بعد جھوٹا ہی دعویٰ ہے، جھوٹا ہی مدعا ہے، کیونکہ ہمارا آپ کا راسخ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. نہ آپ کوئی ذلی نبی، نہ بروزی نبی، نہ مجازی نبی، نہ حقیقی نبی، کسی طرح کا کوئی نبی آنے والا نہیں. تمام کمالات کو اللہ تبارک و تعالی نے پورا فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اس کے بعد جو جھوٹے انبیاء اور جھوٹے رسول ہوتے رہے ہیں، اس سے پہلے کہ میں بات آپ کو سامنے آگے بڑھاؤں، یہ عرض کر دوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے. کتنے؟ 30 کذابون دجالون. 30 جھوٹے نبی آئیں گے، سچے نہیں، 30. اور کلہم یدعی انہ نبی. ان 30 جھوٹوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی. اس کے بعد فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. حالانکہ میں تمام پیغمبروں کی مہر ہوں، تمام پیغمبروں کی انگوٹھی ہوں، تمام پیغمبروں کے خاتمے پر ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ تمام نبیوں کی مہر ہوں، آپ بتائیے کہ خط کے شروع میں، مضمون کے شروع میں مہر لگتی یا آخر میں لگتی ہے؟ آخر میں لگتی ہے. سرکار مہر ہیں تمام نبیوں کی کہ اب مہر لگ گئی، اس کے بعد خط آگے نہیں، لیٹر آگے نہیں. انگوٹھی ہوں
چونکہ خاتم کے معنی انگوٹھی کے بھی آتے ہیں عربی زبان کے اندر، جیسے قرآن میں خود استعمال ہوا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، 22ویں پارے کے دوسرے رکوع میں۔ لہذا ظاہر ہے کہ انگوٹھی کو بھی انسان پہنتا ہے انتہائی عزت کے ساتھ، انتہائی، اور دانے ہاتھ میں پہنتا ہے، اور عام طور سے لوگ اس انگلی کے اندر پہنتے ہیں، کیونکہ بائیں ہاتھ میں پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے گندگی بھی دھلتی ہے، نجاست بھی دھلتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، تو انگوٹھی کے ملوث ہونے کا خطرہ، لہذا انگوٹھی کا بھی آدمی استعمال کرتا ہے دانے ہاتھ کے اندر۔ دانے ہاتھ کی شان آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی جنت میں لوگ جائیں گے قیامت تک آنے والے، ان سب کو اللہ نے دانا ہاتھ والا فرمایا ہے، قرآن میں ہے یہ۔ وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ ہیں دانے ہاتھ والے۔ مراد کون ہیں؟ جنت میں جانے والے لوگ۔ لہذا یہ 30 جھوٹے آدمی آئیں گے اور مختلف زمانوں کے اندر آئیں گے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا جھوٹا، کوئی رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا جھوٹا۔ ہمارے یہاں تو ایک صاحب امروہہ کے، سننے پہلوان صاحب، جھانسی میں مقیم ہے، جھانسی تو نام سنا ہوگا، سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا جھانسی کا نام۔ خوب لڑی مردانی، وہ تو جھانسی والی رانی تھی۔ اسکول کی کتابوں میں یہ شعر آتا نہیں آتا ہے سلیبس کے اندر؟ تو میاں پتہ نہیں کیا خبط سوجا، کیا پاگل پن دماغ پہ سوار ہوا کہ دعویٰ کر دیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ یار امروہہ میں سنبھال ملتا ہے سچی۔ کتاب لکھ ماری، اس کتاب کا نام رکھا حرمت علیکم امہاتکم، اس میں حرام کر دیا پھوپھی زاد بہنوں کو، خالہ زاد بہنوں کو، کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے، حالانکہ یہ جائز ہے۔ حالانکہ بھائی خالہ زاد بہن سے نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں، پھوپھی زاد بہن سے بھی کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ خیر ان کو لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، امروہہ نہیں آ سکے، کیونکہ لوگوں نے یہ پلان تیار کر لیا تھا کہ اگر یہ جھوٹے امام مہدی امروہہ میں آ گئے تو تکہ بوٹی کر دیں گے۔ امروہہ ہے یہ، ٹھیک ہے، پبلک یہاں کی کتنی شانتی پورن کام کرتی ہے، سکون سے کام کرتی ہے، لیکن بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کے رہنے والوں کو بھی عشق ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آدمی تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے شان الہی کے اندر گستاخی کو تو برداشت کر لیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یار اللہ خود نمٹ لے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا، مارنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، جان دے دیتا ہے، جس کی تفصیلات میں آپ حضرات کے سامنے پہلے عرض کر چکا۔ چنانچہ اب تک کتنے جھوٹے آ چکے سرکار کے بعد؟ 22۔ کتنے؟ 22 آ چکے، کتنے باقی ہیں؟ 8 باقی۔ ان 22 نے آ کر دھما چوکڑی پھیلا دی پوری دنیا کے اندر۔ 30 سے 30 مراد نہیں، 30 سے وہ جھوٹے مراد ہیں جن کا فتنہ انٹرنیشنل پیمانے پر پھیلے گا۔ یہ نہیں کہ کسی گاؤں کی کٹیا میں بیٹھ کر کوئی فتنہ پھیلا دے نا، عالمی پیمانے پر وہ فتنہ پھیل جائے گا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے 1839 عیسوی کے اندر
قادیانیوں کے گرو گھنٹال پیدا ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی، امروہہ میں یہ مال بھی ملتا ہے۔ اور 26 مئی 1908 بروز منگل میاں جی دنیا سے چلے گئے۔ لاہور میں انتقال ہوا۔ کس کا ذکر کر رہا ہوں میں؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ بات سننی چاہیے، یہ بات قابل غور ہے۔ 26 مئی 1908 بروز منگل چلے گئے میاں جی کائے میں، الٹی دستوں میں گندگی میں انتقال ہوا۔ میں چھوٹا آدمی اگر ایسے نہیں مرے گا یار، پہلوان تو کون کیسے مرے گا؟ کیا اعزاز و اکرام کے ساتھ مرے گا؟ لاہور سے جنازہ چلا قادیان کے لیے۔ عورتیں، سب کو پتہ تھا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب ہے، لہذا عورتوں نے چھتوں پر چڑھ چڑھ کر گوبر اور پاخانہ اور گندگی پھینکی۔ کوئی تو یار ہمارے ہاں تو ایک عام رکشے والے کے جنازے پر گندگی نہیں ڈالتے، پتہ ہے نا آپ کو۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ مقابلہ کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 85 دعوے ہیں اس کے۔ کتنے؟ ہاں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے مسلمانوں۔ 85 دعوے ہیں، اور 85 کا مطلب کیا؟ 85 خمسۃ و ثمانون عربی کے اندر 85 دعووں میں میں مہدی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، آسمان سے اترا ہوں، توبہ توبہ، میں خانہ کعبہ ہوں، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ کی ماں ہوں، میں اللہ کی بیوی ہوں۔ کیا کریں پہلوان صاحب؟ ذکر کرنا پڑتا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ہوش کیسے آئے گا؟ پبلک کو ہوش کیسے آئے گا؟ اوہو، جہاں عطر کا ذکر ہے وہاں گندگی کا بھی تو ذکر ہوگا کہ نہیں؟ عطر جائز ہے اور گندگی ناجائز ہے، یہ تو کرنا پڑے گا نا۔ یہ تو خود قرآن مجید میں اللہ نے اسلوب اختیار فرمایا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہے۔ بولو، حرام چیزوں کا بھی ذکر ہے قرآن میں کہ نہیں؟ یا حلال کا سنو گے؟ نہیں، وہ بھی سننا ضروری ہے۔ کچھ کرنے کی چیزیں ہیں اور کچھ نہ کرنے کی چیزیں ہیں۔ حکم دونوں صورتوں میں ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے۔ لہذا ایک دعویٰ یہ کہ جب اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا تو مجھ سے مشورہ لیا۔ کیا کرو گے؟ کان کھل جائیں گے آپ کے۔ اور ان سب کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، خود قادیانیوں کی کتابوں سے۔ یہ تو آج ذکر آ گیا اس لیے کہ سورہ حاقہ کے آخر میں یہی بات بیان ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا کلام ہے، یہ محمد کا گھڑا ہوا نہیں۔ محمد تو سنانے والے ہیں، کلام بنانے والا تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یہ تو سنانے والے اور پہنچانے والے ہیں امت تک۔ ایک دعویٰ ابو ہریرہ کو تو گالیاں بکی ہیں، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ میں محمد سے افضل ہوں۔ کیا کہا؟ محمد سے افضل ہوں۔ جو محمد مکے میں آئے تھے وہی قادیان میں پیدا ہو گئے۔ وہ آواگمن کا عقیدہ ہو گیا۔ کائے کا؟ آواگمن کا عقیدہ۔ ہمارے یہاں کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو جو آ گیا چلا گیا، اب دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ اب تو بھی وہاں پھل پائے گا وہ۔ یہ آواگمن کا عقیدہ اسلامی عقیدہ نہیں، یہ تناسخ کہلاتا ہے عربی کے اندر۔ شریعت میں تناسخ حرام ہے۔ یہ اچھا ہے تو سجین میں چلا گیا، علیین میں چلا گیا، برا ہے تو سجین میں چلا گیا۔
کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین. اب اچھے لوگوں کا ذکر. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد سے مراد کون؟ ان کے نزدیک کون؟ مرزا جی. کون؟ ہمارے نزدیک نہیں ہے، توبہ حرام ہے. تو ہمارے ہاں تو محمد سے مراد عبداللہ کے یتیم عبداللہ عبد المطلب کے پوتے، آمنہ کے دلارے پیارے، حلیمہ کے پرورش کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو مراد لیتے ہیں آپ، یہ کوئی اور مراد لیتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد وہ کلمہ پڑھتے ہیں آپ کے سامنے، لیکن محمد سے کون مراد لیتے ہیں؟ مرزا جی. توبہ. انگریزوں نے اس کو پالا اور پوسا. کون سا زمانہ تھا اس وقت؟ انگریزوں کا زمانہ. میں نے بتایا نا 1839 پیدائش اور 1908 اس کا انتقال ہے. کس کا زمانہ تھا بھائی اسلام بھائی؟ بولیے. انگریزوں کا زمانہ تھا. اور جیسے آج یہود و نصارہ مخالفت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، اس زمانے میں بھی تھی. اس نے خود کہا ہے یار میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، مجھے انگریز نے لگایا. جہاد حرام کر دیا ہمیشہ کے لیے تاکہ کوئی حکومت سے لڑ نہ سکے. کہاں؟ اور سرکار یہ فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام الجہاد ماض. ابو داؤد شریف کی حدیث میں جہاد قیامت تک چلتا رہے گا. سرکار تو یہ فرما رہے ہیں اور اس نے حرام کر دیا کہ جائز نہیں. خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی اس وقت میرے ذہن کے اندر جو میں نے عرض کی آپ حضرات کے سامنے. تو 30 جھوٹوں سے مراد کون سے جھوٹے ہیں؟ جن کا فتنہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. جن کا فتنہ آج بھی ان کا گرو گھنٹہ لندن کے اندر بیٹھا ہوا ہے. نہیں یار یہ بات سمجھ میں 4 خلیفہ اس نے بھی مانے اپنے. ایک تو یار امروہہ کا تھا، پہلوان صاحب سن رہے ہیں، حکیم محمد احسن امروہی. بڑی کتابیں لکھی مرزا کی حمایت میں اس نے. آ رہی بات ہوگی. 4 خلیفہ، وہ پہلے خلیفہ جو تھے ان کے وہ ابو بکر صدیق کے برابر توبہ، دوسرے عمر کے برابر، تیسرے عثمان کے برابر اور چوتھے مرزا طاہر. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ابھی 8 فتنے آنے باقی ہیں. انٹرنیشنل پیمانے پر یہ فتنے 8 باقی ہیں ابھی، جو ڈاکہ ڈالیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر. لیکن انشاءاللہ محمد مصطفیٰ کا سکہ کھٹلا نہیں ہوگا. دور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد کفار اور مشرکین جو کہتے تھے کہ اگر یہ قرآن سچا کلام ہے تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دو. اس کے بعد اور اگر ہم نہیں مانتے اس قرآن کو تو آپ کہتے ہیں عذاب آ جائے گا، تکلیف آ جائے گی. تو وہ عذاب اور تکلیف کب آئے گا یا اللہ کر دکھا دو. اتنے ڈھیٹ تھے. لہذا اس نے بھی یہ کیا. اس نے کہاں دعویٰ کیا کہ میں تو زندہ ہوں اب تک. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی جھوٹ بولے گا تو ہم اس کی شہرت کاٹ دیں گے، اس کو جان سے مار دیں گے. میں تو زندہ ہوں، میں تو
حالانکہ یہ آیت خاص ہے، جیسے پچھلے درس میں عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور ہمارے حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ثنائی لکھی انہوں نے. امرتسر پنجاب کے رہنے والے تھے اور یہ فتنہ بھی پنجاب سے ہی اٹھا. قادیان ڈسٹرکٹ گرداسپور پنجاب میں ہے. انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے. یہ مباہلہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مباہلہ. چھوٹی ہاتھ سے سن لو، سمجھ لو، سیکھ لو. یہ مباہلہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی نوبت پیش آئی. نجران کے عیسائیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بھائی چلو ہمارا میدان میں نکلتے ہیں اور میدان میں نکل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرے، اور جو سچا ہے وہ برقرار رہے. نجران کے عیسائیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت مباہلہ دی. اور اس کا ذکر قرآن کے 3 پارے میں ہے. کون سے پارے میں؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آپ فرما دیجئے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ہم سے مقابلہ کرو گے تو آؤ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، اور ہم اپنی عورتوں کو بلائیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں، تم بھی آؤ. کہاں؟ ایک کھلے میدان میں. یہ مباہلہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. کیا سمجھا رہا ہوں؟ مباہلہ. یہ سرکار کے زمانے میں پیش آیا. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کوئی افسانہ مت سمجھنا اس کو. پھر ہم کہیں کہ یا اللہ جھوٹے کو پہلے مار دے اور سچے کو برقرار رکھ. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ آل عمران میں آیتیں ہیں. اب جب نجران کے عیسائیوں نے، یہ نجران جو ہے نا اس وقت آپ سمجھ لیں فلسطین کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں بہت عیسائیوں کی آبادی تھی. تو وہاں کے عیسائیوں نے جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت قبول کر لی، آؤ نکلے میدان کے اندر. اور ہوتا اس میں یہ تھا مسلمانوں کہ جو جھوٹا ہوتا تھا وہ پہلے مرتا تھا، وہ پہلے، اور جو سچا ہوتا تھا وہ برقرار رہتا تھا. حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بھائی چلو تم نہیں مانتے، ہم تمہاری نہیں مانتے، تم ہماری نہیں مانتے، چلو کھلے میدان میں چلتے ہیں. بالکل کھلے میدان میں، جیسے طلب باران کی نماز کھلے میدان میں ہوتی نہیں، جب پانی مانگتے ہیں آپ اللہ سے، نماز استسقاء، نماز ہاں صاحب جاتے ہیں کھلے میدان میں، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بارش کر دے، بارش کر دے، بارش کر دے. تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ ہم مقابلہ کرتے ہیں. پورے ہندوستان کیا پوری دنیا کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ بھائی جو جھوٹا ہوگا وہ پہلے مرے گا اور جو سچا ہوگا وہ زندہ رہے گا. توجہ چاہوں گا. حضرت بھی گئے اور یہ جھوٹا بھی گیا، مرزا غلام احمد قادیانی.
اور وہاں جا کر یہی کہا کہ جو جھوٹا ہے ہم دونوں میں سے وہ پہلے مر جائے، جو سچا ہے وہ زندہ رہے۔ یہ تو مر گیا 26 مئی 1908 کو، 26 مئی بروز منگل، اور حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اس کی موت کے 60 سال کے بعد تک زندہ رہے۔ کتنے سال تک؟ 7 نہیں یار، ہاں 60، 50 کے بعد جو 60 ہوتا ہے۔ اور فرماتے تھے بہت خوش ہو کر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غلام مصطفیٰ کو، محمد کے اس غلام کو سرخروئی عطا فرمائی کہ حق کو غالب کر دیا، اور فرماتے تھے کہ میں بطلان مرزا کی قد آدم دلیل ہوں۔ کیا فرماتے تھے؟ قد آدم دلیل، کسی کی دلیل تو ہوگی اتنی چھوٹی ساری، اور میں تو پورا کا پورا دلیل ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ جھوٹا۔ مر گیا ہے تو چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ معارج کے آغاز میں اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ پوچھنے والے نے پوچھا، درخواست کرنے والے نے درخواست کی، ایسے عذاب کی جو واقعی سچ مچ واقع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ مراد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب۔ مراد کیا ہے؟ دوزخ کا عذاب۔ سأل سائل بعذاب واقع، یہ بالکل مضمون مسلمانوں ایسا جیسے 27ویں پارے میں سورہ واقعہ کے شروع میں مضمون آیا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا۔ عذاب آخرت کے آنے میں، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، کس سے مانگ رہے ہیں یہ عذاب؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی سے۔ بھائی محمد خود نبی بنے یا بنائے گئے؟ اللہ پاک کی طرف سے بنائے گئے۔ فرمایا وہ عذاب جب آ جائے گا، وہ جہنم جب آ جائے گی تم لوگوں کے سامنے، حالانکہ وہ پیدا ہے، ابھی بھی موجود ہے 7ویں زمین کے نیچے۔ قرآن میں ہے اعدت للکافرین، یہ جہنم انکار کرنے والوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ تیار ہوگی نہیں، موجود ہے۔ سرکار تو وہاں شب معراج کے اندر جب تشریف لے گئے تو جہاں جنتوں کو دیکھا وہاں اس کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ پوچھا بھی جبریل سے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں اس عذاب کے اندر گرفتار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہنم پیدا ہو چکی یا پیدا ہوگی؟ ہو چکی بھائی۔ اور جنت بھی پیدا ہو چکی، تیار ہے بالکل، ادھر کا معاملہ بھی ادھر کا معاملہ بھی۔ لہذا ایسے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یوں کہہ کر وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو لے کر آؤ۔ لہذا لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ، یہ عذاب جب آئے گا اللہ کی طرف سے جو عظیم الشان ہے۔ کیسا ہے؟ ذی المعارج، عظمتوں والا، بلندیوں والا، شان و شوکت والا، رفعت والا، بلند و بالا ذات گرامی اللہ پاک کی۔ جب آ جائے گا یہ عذاب تو کوئی مائی کا لال اس کو دور نہیں کر سکتا۔ دیکھا نا بھی آپ نے کشمیر کے اندر جو ہمارے سیلاب آیا، پورا سری نگر کیا کتنے علاقے ڈوب گئے، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، ہزار کروڑوں ہزار کا نقصان ہوا ہے۔ ادھر پاکستان میں آپ دیکھ لی ابھی تک بھی کس قدر پریشانی ہے۔ بھائی اللہ پاک کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ خامخواہ یار سر جھکا دو، خامخواہ مقابلہ مت کرو اللہ تبارک و تعالی سے۔ اور ہمارے یہاں تو بہت مسئلہ اللہ پاک نے آسان فرما دیا کہ بھائی
دیکھو بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہو نا، اگر آسمان سے تیر بھی برس رہے ہوں لگاتار کنٹینیو، ان تیروں کے برسنے میں کنٹینیوٹی ہو، استمرار لگاتار برس رہے ہوں، اور تم مجھ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لو، تیر بند ہو جائیں گے. تیر مجھ سے معاملہ سیدھا کرو یار، اللہ پاک سے تعلق صحیح کرو. جب تعلق صحیح ہے تو انشاءاللہ یہ تمام تکالیف، مصائب اور بلیات اللہ پاک دور کر دے گا، چونکہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے اور اس کو دفع کرنے کا کام بھی اللہ پاک کی طرف سے. چنانچہ قرآن میں اللہ نے اس آیت کریمہ میں ذی المعارج کہا اپنے آپ کو بلند و بالا. کیسا ہے وہ خدا؟ بلند و بالا. اس کے بعد فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ جبریل فرشتہ اور اسی طرح باقی فرشتے اوپر کو چڑھتے ہیں. اوپر کو کیسے چڑھتے ہیں؟ ایسے دن کے اندر کہ جس کی ایک دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. کتنی؟ 50 سال نہیں بھائی، 50,000 سال کے برابر ہے ایک دن. اب یہ میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ 21ویں پارے کے اندر یہ کہا گیا، سورہ الف لام میم سجدہ کے پہلے رکوع میں توجہ چاہوں گا. یہاں تو بیان کیا گیا کہ قیامت کے ایک دن کی مقدار 50,000 سالوں کے برابر، مہینوں کے نہیں. 21ویں پارے میں کہا گیا کہ 1000 سال کے برابر، تو فرق تو ہو گیا نا. یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہو گئی، فرق ہے. الف سنۃ مما تعدون وہاں پر آیا، یہ کیا ہے 1000 سال؟ توجہ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانٹھ کو کھول دیا، بالکل وضاحت فرما دی. واقعی مصطفیٰ کے بڑے احسانات ہیں ہم لوگوں کے اوپر، ساری مخلوقات پر ہی احسانات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ زمین سے لے کر پہلے والے آسمان تک اگر انسان اپنی رفتار سے چلے، جبریل کی رفتار نہیں، فرشتوں کی رفتار نہیں، جنات کی رفتار نہیں، اپنے سادھن جٹانے کے بعد اگر زمین سے پہلے آسمان تک پہنچنا چاہے تو 500 سال میں پہنچے. کتنے؟ 5 سال میں نہیں، کہاں سے کہاں تک؟ زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال. اب جبریل جب کوئی پیغام لے کر آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تو پلک جھپکتے ہی آ جاتے تھے. پلک جھپکتے وہ بھی آ جاتے تھے اور فرشتے بھی آ جاتے. جنگ بدر میں فرشتے آئے ہیں. تو انسان اگر زمین سے آسمان تک، پہلے آسمان اور پہلے آسمان سے زمین تک کا فاصلہ طے کرے تو 500 سال. کتنی مسافت ہے؟ تو ادھر جبریل چلے، پلک جھپکتے یہاں پہنچ گئے، تو 500 سال کی مسافت جو جبریل نے طے کی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا، اوپر سے آسمان سے زمین پر آئے اور پھر زمین پر ہی رہے، زمین سے پھر آسمان پر چلے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 500 آنے کے اور 500 جانے. کتنے ہو گئے؟ 1000 ہو گئے. یہ ہے قرآن کی وضاحت. الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال. یہاں تو یار
چاند گاڑی کے چاند پر پہنچنے میں ہی آپ کو معلوم ہے اربوں خربوں ہزار کا خرچہ آتا ہے، اور وہ بھی صرف چاند تک پہنچتے، چاند تو بہت نیچے آسمان سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یہ تیر رہے ہیں، کون؟ چاند تیر رہا ہے بنا کسی کھمبے کے، بنا کسی سواری کے۔ قرآن کہتا ہے کلٌ فی فلک یسبحون، ہر تارا، ہر ستارہ، چاند اور سورج تیر رہے ہیں۔ اس کو کائے سے تشبیہ دی اللہ پاک نے؟ تیرنے سے۔ جیسے آدمی سوئمنگ کرتا ہے نا، سوئمنگ تیرتا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں سباحت، سین با الف ہاں گولتا، تیرتا ہے بالکل ہی۔ چلو وہ تو پانی پہ بھی ٹکا رہتا ہے، کون؟ تیرنے والا۔ لیکن سورہ یاسین میں تو اللہ پاک نے فرما دیا سورج بھی تیر رہا ہے اور چاند بھی تیر رہا ہے، دونوں اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ لیکن آپ ہمیشہ یاد رکھیں، دنیا کے اندر سڑکوں پر جب ٹریفک چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ خصام ہو جاتا نہیں ہو جاتا؟ لیکن اللہ پاک نے فرما دیا کہ سورج کا چاند کے ساتھ اور چاند کا سورج کے ساتھ آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، آج تک ایکسیڈنٹ، کیونکہ وہ کس کے تابع ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، اس کی قدرت ہر چیز کو وسیع ہے۔ سورہ یاسین میں فرمایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ چاند کی مجال نہیں کہ وہ سورج سے ٹکرا سکے، اور سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند سے ٹکرا سکے۔ ہر ایک اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں، ہر ایک۔ ابھی شاید آپ نے سنا ہوگا 3-4 دن پہلے کی بات امروہہ میں شاید یہاں پر ہائی وے پر ایکسیڈنٹ بھی تو ہوا نا پرسوں، سب موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ یہ انسانی نظام ہے، انسانی نظام آپس میں ٹکراتا ہے۔ ایک مریض ہے، ایک ہی وقت میں آپ 3 ڈاکٹرز کو دکھائیں، تینوں کی رائے الگ الگ ہے، تینوں کی رائے، اللہ پاک کی رائے بالکل فکس ہے، بالکل قیمتی اور بغیر کسی غلطی کے۔ تو فرمایا یہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اب یہ 1000 سال جو ہوئے، یہ تو آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک الگ ہو گیا بالکل یہ مضمون۔ اس کے بعد یہاں جو آیت کریمہ ہے آپ کے سبق میں، اس میں فرمایا گیا کہ وہ 50,000 سال کے برابر۔ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں نا، ایسے کفر کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ معمولی کفر، درمیانی درجے کا کفر، اعلیٰ درجے کا کفر، شدید کفر، اشد کفر۔ ایمان پہ آ جائیے، ابتدائی درجے کا ایمان، درمیانی درجے کا ایمان، کامل ایمان جیسے صحابہ کا تھا یا انبیاء کا، ایسے ہی ایمان کے اور بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ کیوں جی؟ برائی سب لوگوں کی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے؟ بھائی کوئی بہت خطرناک برائی کرتا ہے، کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، اس کے مد مقابل کوئی آدمی دوسرے کی جان لیتا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں دونوں میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو جس کا جیسا اعمال نامہ ہوگا، توجہ، اس کے اعتبار سے قیامت کا دن اس کو لگے گا۔ اچھا، قیامت کا جو دن ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو فرمایا فزع اکبر، فزع
بہت بڑے ڈر کا دن، لیکن فرمایا میرے عاشقوں کو یہ دن ڈرا نہیں سکتا، میرے عاشقوں کو لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، میرے چاہنے والوں کو تو میرے نوری فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیں گے، آؤ بھائی آؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ بھگدڑ میں کوئی آدمی یہ ساتھ دے دے، اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ بہت بڑا احسان ہے۔ اور وہاں تو وہی پوری دنیا کی بھگدڑ ہوگی۔ اللہ ہمیں آپ کو محفوظ فرمائے، بس بنا حساب کتاب کے جنت میں داخلہ دے دے۔ سرکار کے وسیلے سے، قرآن کے وسیلے سے یہی چاہت ہونی چاہیے، ہماری بھی آپ کی بھی۔ کیا کریں گے؟ حساب کتاب دے کر کریں گے کیا؟ کہیں نہ کہیں کمی نکل آئے گی، کمی نکل آئے گی تو معاملہ ہو جائے گا خراب۔ اللہ پاک تو یہ فرما دے سامنے جانے کے بعد جاؤ بھائی جاؤ جاؤ آگے جاؤ۔ بس یہ جو مرحلہ ہے اللہ پاک ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے۔ فضل، ہر آدمی جنت میں اللہ کے فضل سے جائے گا۔ بس عدل اگر کرنے لگے گا، انصاف، تو پھر تو پھنس جائیں گے، اور اگر فضل کرے گا تو فضل کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ قیامت کا دن جو قرآن میں بیان کیا گیا 50,000 سال کے برابر، سرکار فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں پر، اللہ کے چاہنے والوں پر توجہ، وہ ایسا آسان ہوگا، ایسا آسان ہوگا کہ جیسے فرض نماز ادا کر لی۔ جیسے، اچھا بتاؤ بھائی فرض نماز ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5 منٹ۔ قل هو اللہ سے چلاؤ تو اور جلدی، سورہ یاسین کوئی شروع کر دے تو بھائی اس کی بات الگ ہے۔ انا اعطینا والعصر سے چلاؤ تو بہت جلدی 5 منٹ میں۔ اللہ پاک کی طرف سے تو بھئی فرائض تو فرض ہیں، لازم ہیں، باقی تو سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ 50,000 سال کا جو دن ہوگا وہ اتنی دیر کا محسوس ہوگا ایمان والے کو جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے۔ عصر اور پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ پاک کی رحیمی کریمی سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی سے اور بابرکت قرآن کے وسیلے سے، تو یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے، بہت سارا وقت۔ اور ایک تیسری حدیث میں فرمایا گیا کہ ایسا محسوس ہوگا جتنی دیر میں بکری کا مالک بکری کا دودھ نکالتا ہے نا، بس اتنی دیر، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنا لمبا دن کہاں سے گزر گیا اور کیسے گزر گیا۔ اپنے اپنے، اور قرآن میں ایک دوسرے مقام پر اسی پارے میں کہا گیا علی الکافرین غیر یسیر، کافروں پر یہ دن آسان نہیں ہوگا، بڑی مصیبت آئے گی ان کی، بڑی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو تو بچائے، نسلوں نسلوں کو بچائے، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بچائے۔ اتنی بڑی مصیبت قیامت کبریٰ، اس قیامت کبریٰ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جو رحیمی کا معاملہ فرمائیں گے واقعی دیکھنے کے قابل ہو۔ کیوں جی اب رحیمی نہیں کرتا؟ اللہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ چاہے تو زمین میں دبا دے، چاہے تو آسمان پھٹ پڑے، کون روک سکتا ہے اس کو؟ یہ مضمون میرا نہیں، قرآن پاک کا ہے، 16ویں پارے میں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ لہذا صحابہ تو خوش ہو گئے، صحابہ ایمان والے سب خوش ہو گئے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنا معاملہ فرمائے گا۔
لیکن اللہ نے اشارہ کر دیا یہ سب مصطفیٰ کے وسیلے سے ہوگا. کیسے؟ دیکھیے، اگر مختصر وقت ہے، جیسے گرمی کی رات چھوٹی ہوتی ہے نا، اگر کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو وہ مختصر رات بھی لمبی لگتی ہے، چھوٹی لگتی ہے، اور بڑی لمبی. اور اس کے مد مقابل جاڑوں کی رات لمبی ہوتی ہے. اگر کسی کے گھر خوشی کا موقع ہو تو وہ جاڑوں کی رات بھی ایسے گزر جاتی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہاں کو گزرتے. خوشی کے موقع پر لمبی چیز بھی چھوٹی لگتی ہے، اور تکلیف کے وقت چھوٹی چیز بھی لمبی لگتی ہے. وَقِصَارُهُنَّ مَعَ الْهُمُومِ طَوِيلَةٌ وَطِوَالُهُنَّ مَعَ السُّرُورِ قِصَارٌ. تو وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ بہت بڑی مصیبت کا دن ہوگا. کس کے لیے؟ دشمنان اسلام کے لیے، اور عشاق قرآن کے لیے الحمدللہ وہ دن بہت آسانی سے گزر جائے گا. وہ دن اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.